آج جو بھی برسر اقتدار آتا ہے وہ سرمایہ سمیٹنے کے لیے آتا ہے، ورنہ حضرت صدیق اکبر کو جب خلیفہ بنا دیا گیا تو آپ پریشان تھے، پوچھا گیا کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے، بھاری ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے، اگر میں اس کو نبھا نہ پایا قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں مجھے لائن حاضر کر دیا جائے گا۔ آج تو آتے ہی لوٹ مار کرنے کے لیے ہے، مہنگائی کر دو، ٹیکس بڑھا دو، بجلی مہنگی کر دو، فلاں چیز مہنگی کر دو، پیٹرول مہنگا کر دو، 30 روپے کا ٹیکہ لگایا کوئی نہیں بولا، پھر 30 کا لگایا کوئی نہیں بولا، پھر جناب والا اب اٹھا کر وہ 230 سے بھی اوپر لے گیا، ڈیزل کو 260 سے اوپر لے گیا، کوئی نہیں بولتا، اس کو پتا بولے تو وہ جو زندہ ہو، جب سبھی مر چکے ہیں، سبھی جناب والا ہر کسی کو روٹی کی پڑی ہے، کسی کے اندر کوئی ایمان کی رتی ہو تو کوئی بولے ارے ان کے اندر بھی کوئی ایمان کی رتی ہو تو عوام کا سوچے، زمین تو ان کے بھی مار چکے ہیں اور مرے آ کے زندہ ہے، اور بولا کرو یار مرے آ کے زندہ ہے۔ مجھے ان پر بھی افسوس ہوتا ہے، اپنی عوام پر بھی ہوتا ہے، بات کسی کے خلاف ہوتی ہے تکلیف کسی کو ہو جاتی ہے، آواز کسی کے خلاف اٹھائی جاتی ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا بہترین جہاد ہے۔ کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ بہترین جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ ہمارے لوگوں کے جناب والا پیشاب خشک ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے خون جناب والا وہ خشک ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور مولوی صاحب حالات بڑے خراب ہے، ذرا سوچ سمجھ کے بات کرو، جو کہتا حالات خراب ہے وہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ کلمے کا تو مطلب یہ ہے کہ جو آقا دو جہاں علیہ السلام کی شریعت کے خلاف بکواس کرے گا یا کاٹ کے رکھ دیں گے یا خود مر کر حضور کی بارگاہ میں جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ ہم نے تو کلمہ پڑھ کر اپنے جانوں کا سودا کر دیا ہوا ہے۔ ادھر جناب والا کسی کو عہدہ پیارا ہے، کسی کو صدارت پیاری ہے، کسی کو وزارت پیاری ہے، کیوں نہیں کوئی وزیر بولتا؟ مر گئے سارے کے سارے، اس واسطے ان کو پتہ ہے مرے گی تو قوم مرے گی، ہم نہیں مریں گے۔ ان کو پیٹرول مفت، ان کو گاڑیاں مفت قوم کے خزانے سے، ان کے بجلی کے بل ان کو معاف، گیس ان کو فری، ان کی رہائشیں مفت، ان کے بچوں کا تعلیم کا خرچہ وہ حکومت کے خزانے سے جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں آپ کی اور میری جیب سے جاتا ہے۔ انہوں نے بیرون ملک دھکے کھانے کے لیے جانا ہو جس کو دورہ کہا جاتا ہے، اس کے اخراجات ہر عیاشی ہر بے غیرتی ان کی قوم کے خزانے سے پوری ہوتی ہے۔ ان کو بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے ان کو کوئی تکلیف ہو بولتا وہ ہے جس کو تکلیف ہو، عوام روتی ہے، عوام کو تکلیف ہے۔ ہم محنت مزدوری کرتے ہیں دن رات ایک کر کے، خون پسینہ ایک کر کے، اپنے آپ کی اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور حکومت والوں کی وہ اوپر صدر سے لے کر نیچے تک جتنے یہ لوٹ مار کرنے والے خنزیر بیٹھے ہیں، ان سب کی ہر عیاشی ہم پوری کرتے ہیں۔ اس کے باوجود جب بھی یہ سوچتے ہیں ہمیں مارنے کی سوچتے ہیں، اس واسطے عوام بیچاری روتی ہے لیکن مجبور ہے، کر کچھ نہیں سکتی۔ لیکن ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مظلوم اپنے دل سے آہ نکالتا ہے، مظلوم کی فریاد سیدھی رب کے عرش تک جاتی ہے اور عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ جب مظلوم کی کسی کی فریاد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو پھر فرعون پانی کے اندر ڈبو دیا جاتا ہے۔ تو ان کو بھی رب تعالیٰ اس طرح نشانہ عبرت بنا کے تباہ و برباد کر دے گا جس طرح جنرل ضیاء کے ہوا کے اندر آپ نے پرخچے اڑا دیے تھے۔